أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. اور مچھلی والے کو جب چلا گیا غصہ ہو کر پھر سمجھا کہ ہم نہ پکڑ سکیں گے. اور مچھلی والے کو جب چلا گیا غصہ ہو کر پھر سمجھا کہ ہم نہ پکڑ سکیں گے اس کو پھر پکارا ان اندھیروں میں کہ کوئی حاکم نہیں سوائے تیرے، تو بے عیب ہے، میں تھا گناہ گاروں سے. پھر سن لی ہم نے اس کی فریاد اور بچا دیا اس کو گھٹنے سے، اور یوں ہی ہم بچا دیتے ہیں ایمان والوں کو. خلاصہ تفسیر. اور مچھلی والے پیغمبر یعنی یونس علیہ السلام کے قصے کا تذکرہ کیجئے جب وہ اپنی قوم سے جبکہ وہ ایمان نہ لائی خفا ہو کر چل دیے، اور ان کی قوم پر سے عذاب ٹلنے کے بعد بھی خود واپس نہ آئے اور اس سفر کے لیے ہمارے حکم کا انتظار نہیں کیا، اور انہوں نے اپنے اجتہاد سے یہ سمجھا کہ ہم اس چلے جانے میں ان پر کوئی داروگیر نہ کریں گے. یعنی چونکہ اس فرار کو انہوں نے اپنے اجتہاد سے جائز سمجھا اس لیے وحی کا انتظار نہ کیا، لیکن چونکہ امید وحی تک وحی کا انتظار انبیاء علیہ السلام کے لیے مناسب ہے اور یہ مناسب کام ان سے ترک ہو گیا، لہٰذا ان کو یہ ابتلا پیش آیا کہ راستے میں ان کو کوئی دریا ملا اور وہاں کشتی میں سوار ہوئے. کشتی چلتے چلتے رک گئی. یونس علیہ السلام سمجھ گئے کہ میرا یہ بلا اجازت فرار ناپسند ہوا، اس کی وجہ سے یہ کشتی رکی. کشتی والوں سے فرمایا کہ مجھ کو دریا میں ڈال دو. وہ راضی نہ ہوئے. غرض قرا پر اتفاق ہوا، تب بھی انہی کا نام نکلا. آخر ان کو دریا میں ڈال دیا اور خدا کے حکم سے ان کو ایک مچھلی نے نگل لیا. اخرج ابن ابی حاتم عن ابن عباس کذا فی الدر المنثور. پس انہوں نے اندھیروں میں پکارا، ایک اندھیرا مچھلی کے پیٹ کا، دوسرا دریا کے پانی کا، دونوں گہرے اندھیرے جو بہت سے اندھیروں کے قائم مقام، یا تیسرا اندھیرا رات کا. قالہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کما فی الدر المنثور. غرض ان تاریکیوں میں دعا کی کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ توحید ہے، آپ سب نقائص سے پاک ہیں، یہ تنزیہ ہے، میں بے شک قصوروار ہوں. یہ استغفار ہے جس سے مقصود یہ ہے کہ میرا قصور معاف کر کے اس شدت سے نجات دیجیے. سو ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو اس گھٹن سے نجات دی جس کا قصہ سورہ صافات میں فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ میں مذکور ہے. اور ہم اسی طرح اور ایمان والوں کو بھی کرب اور غم سے نجات دیا کرتے ہیں جبکہ چندے غم میں رکھنا مصلحت نہ ہو. معارف و مسائل. وَذَنُّونَ حضرت یونس بن متیٰ علیہ السلام کا قصہ قرآن کریم نے سورہ یونس، سورہ انبیاء، پھر سورہ صافات اور سورہ نون میں ذکر فرمایا. کہیں ان کا اصل نام ذکر فرمایا ہے، کہیں ذو النون یا صاحب الحوت کے
القاب سے ذکر کیا گیا. کہیں ان کا اصل نام ذکر فرمایا ہے, کہیں ذو النون یا صاحب الحوت کے القاب سے ذکر کیا گیا ہے. نون اور حوت دونوں کے معنی مچھلی کے ہیں. ذو النون اور صاحب الحوت کا ترجمہ ہے مچھلی والا. حضرت یونس علیہ السلام کو بتقدیر الہی چند روز بطن ماہی میں رہنے کا واقعہ غریبہ پیش آیا تھا. اس کی مناسبت سے ان کو ذو النون بھی کہا جاتا ہے اور صاحب الحوت کے الفاظ سے بھی تعبیر کیا گیا. قصہ یونس علیہ السلام. تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ یونس علیہ السلام کو علاقہ موصل کی ایک بستی نینوا کے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا تھا. یونس علیہ السلام نے ان کو ایمان و عمل اسمولے کی دعوت دی. انہوں نے تمرد اور سرکشی سے کام لیا. یونس علیہ السلام ان سے ناراض ہو کر بستی سے نکل گئے اور ان کو کہہ دیا کہ 3 دن کے اندر تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا. یونس علیہ السلام بستی چھوڑ کر نکل گئے تو ان کو فکر ہوئی کہ اب عذاب آ ہی جائے گا, اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ عذاب کے بعض آثار کا ان کو مشاہدہ بھی ہو گیا. تو انہوں نے اپنے شرک و کفر سے توبہ کی اور بستی کے سب مرد اور عورت اور بچے جنگل کی طرف نکل گئے اور اپنے مویشی جانوروں اور ان کے بچوں کو بھی ساتھ لے گئے اور بچوں کو ان کی ماؤں سے الگ کر دیا, اور سب نے گریہ وزاری کرنا شروع کی اور الہا وزاری کے ساتھ اللہ سے پناہ مانگی. جانوروں کے بچوں نے جن کو ان کی ماؤں سے الگ کر دیا گیا تھا الگ شور و غل کیا. حق تعالی نے ان کی سچی توبہ اور الہا وزاری کو قبول کر لیا اور عذاب ان سے ہٹا دیا. ادھر حضرت یونس علیہ السلام اس انتظار میں رہے کہ قوم پر عذاب آ رہا ہے, وہ ہلاک ہو گئی ہوگی. جب ان کو یہ پتہ چلا کہ عذاب نہیں آیا اور قوم صحیح سالم اپنی جگہ ہے تو ان کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ اب میں جھوٹا سمجھا جاؤں گا. اور بعض روایات میں ہے کہ ان کی قوم میں یہ رسم جاری تھی کہ کسی کا جھوٹا ہونا ثابت ہو جائے تو اس کو قتل کر دیا جاتا تھا. اس سے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنی جان کا بھی خطرہ لاحق ہو گیا. تو یونس علیہ السلام نے اپنی قوم میں واپس جانے کے بجائے کسی دوسری جگہ کو ہجرت کرنے کے قصد سے سفر اختیار کیا. راستے میں دریا تھا, اس کو پار کرنے کے لیے کشتی میں سوار ہوئے. اتفاق سے کشتی ایسے گرداب میں پھنسی کہ غرق ہونے کا خطرہ لاحق ہو گیا. ملاحوں نے یہ طے کیا کہ کشتی میں سوار لوگوں میں سے ایک کو دریا میں ڈال دیا جائے تو باقی لوگ غرقابی سے محفوظ رہ سکیں گے. اس کام کے لیے کشتی والوں کے نام پر قرآن دازی کی گئی. اتفاق سے قرآن حضرت یونس علیہ السلام کے نام پر نکل آیا. کشتی والے شاید ان کی بزرگی سے واقف تھے, ان کو دریا میں ڈالنے سے انکار کیا اور دوبارہ قرآن دازی ڈالا. پھر بھی اس میں نام یونس علیہ السلام کا نکلا. ان کو پھر بھی تعامل ہوا تو تیسری مرتبہ قرآن ڈالا, پھر بھی انہی کا نام نکل آیا. اسی قرآن دازی کا ذکر قرآن کریم میں دوسری جگہ انفاظ سے آیا ہے, فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ, یعنی قرآن دازی کی گئی تو یونس علیہ السلام اس قرآن میں متعین ہوئے. اس وقت یونس علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور اپنے غیر ضروری کپڑے اتار کر اپنے آپ کو دریا میں ڈال دیا. ادھر حق تعالی جل جلالہ وعم نوالہ نے بحر اخضر میں سے ایک مچھلی کو حکم دیا, وہ دریاؤں کو چیرتی پھاڑتی فوراً یہاں پہنچ گئی. کما قالہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ, اور یونس علیہ السلام کو اپنے اندر لے لیا. اللہ تعالی جل شانہ نے مچھلی کو ہدایت فرما دی تھی کہ نہ ان کے گوشت کو کوئی نقصان پہنچے نہ ہڈی کو. یہ تیری غذا نہیں بلکہ تیرا پیٹ چند روز کے لیے ان کا قید خانہ ہے. یہاں تک یہ سب واقعہ روایت ابن کثیر میں ہے, بجز ان کلمات کے جو قوسین میں لیے گئے ہیں وہ دوسری کتابوں سے لیے ہوئے ہیں. قرآن کریم کے اشارات اور بعض تصریحات سے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کا بغیر اللہ تعالیٰ کے صریح حکم کے اپنی قوم کو چھوڑ کر نکل جانا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسند ہوا. اسی پر عذاب نازل ہوا اور دریا میں پھر مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی نوبت آئی. حضرت یونس علیہ السلام نے جو قوم کو 3 دن کے اندر عذاب آ جانے سے ڈرایا تھا, ظاہر یہ ہے کہ یہ اپنی رائے سے نہیں بلکہ وحی الہی سے ہوا تھا, اور اس وقت قوم کو چھوڑ کر ان سے الگ ہو جانا بھی
جو قدیم عادت انبیاء علیہ السلام کی ہے، ظاہر یہ ہے کہ یہ بھی بحکم خداوندی ہوا ہوگا. یہاں تک کوئی بات لغزش کی موجب عتاب نہیں تھی، مگر جب قوم کی سچی توبہ اور الحاح زاری کو اللہ تعالی نے قبول فرما کر ان سے عذاب ہٹا دیا، اس وقت حضرت یونس علیہ السلام کا اپنی قوم میں واپس نہ آنا اور بقصد ہجرت سفر اختیار کرنا، یہ اپنے اس اجتہاد کی بنا پر ہوا کہ اس حالت میں اگر میں واپس اپنی قوم میں گیا تو جھوٹا سمجھا جاؤں گا اور میری دعوت بے اثر بے فائدہ ہو جاوے گی، بلکہ اپنی جان کا بھی خطرہ ہے، اور اگر میں ان کو چھوڑ کر کہیں چلے جاؤں تو یہ بات اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل مواخذہ و گرفت نہیں ہوگی. اپنے اجتہاد کی بنا پر ہجرت کا قصد کر لینا اور اللہ تعالیٰ کے صریح حکم کا انتظار نہ کرنا اگرچہ کوئی گناہ نہیں تھا، مگر اللہ تعالیٰ کو یونس علیہ السلام کو یہ طرز عمل پسند نہ آیا کہ وہی کا انتظار کیے بغیر ایک فیصلہ کر لیا. یہ اگرچہ کوئی گناہ نہیں تھا مگر خلاف اولا ضرور ہوا. انبیاء علیہ السلام اور مقربان بارگاہ الہی کی شان بہت بلند ہوتی ہے، ان کو مزاج شناس ہونا چاہیے. ان سے اس معاملے میں ادنا کوتاہی ہوتی ہے تو اس پر بھی عتاب اور گرفت ہوتی ہے. یہی معاملہ تھا جس پر عتاب ہوا. تفسیر قرطبی میں قشعری سے بھی یہ نقل کیا ہے کہ ظاہر یہ ہے کہ یہ صورت غضب یونس علیہ السلام کی اس وقت پیش آئی جبکہ قوم سے عذاب ہٹ گیا. ان کو یہ پسند نہ تھا اور مچھلی کے پیٹ میں چند روز رہنا بھی کوئی تعذیب نہیں بلکہ تادیب کے طور پر تھا. جیسے اپنے نابالغ بچوں پر زجر و تنبیہ تعذیب نہیں ہوتی، تادیب ہوتی ہے تاکہ آئندہ وہ احتیاط برتیں. واقعہ سمجھ لینے کے بعد آیات مذکورہ کے الفاظ کی تفسیر دیکھیے. ذهب مغاضبا یعنی چلے گئے غصے میں آ کر. ظاہر ہے کہ مراد اس سے اپنی قوم پر غصہ ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہی منقول ہے اور حضرات نے مغاضبا کا مفعول رب کو قرار دیا ہے، اور جن حضرات نے مغاضبہ کا مفعول رب کو قرار دیا ہے ان کی مراد بھی مغاضب الربا ہے، یعنی اپنے رب کے لیے غصے میں بھر کر چل دیے. اور کفار فجار سے اللہ کے لیے غصہ کرنا عین علامت ایمان ہے. فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ لفظ نقدر میں باعتبار لغت کے احتمال یہ ہے کہ مصدر قدرت سے مشتق ہو تو معنی یہ ہوں گے کہ انہوں نے یہ گمان کر لیا کہ ہم ان پر قدرت اور قابو نہ پا سکیں گے. ظاہر ہے کہ یہ بات کسی پیغمبر سے تو کیا کسی مسلمان سے بھی اس کا گمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایسا سمجھنا کفر صریح ہے کہ یہ بات اس لیے یہاں یہ معنی قطعا نہیں ہو سکتے. دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ مصدر قدر سے مشتق ہو جس کے معنی تنگی کرنے کے ہیں، جیسے قرآن کریم میں ہے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له، یعنی اللہ تعالی وسعت پہ کر دیتا ہے رزق میں جس کے لیے چاہے اور تنگ کر دیتا ہے جس پر چاہے. اللہ تعالیٰ وسعت کر دیتا ہے رزق میں جس کے چاہے اور تنگ کر دیتا ہے جس پر چاہے. ائمہ تفسیر میں سے عطا، سعید بن جبیر، حسن بصری رحمہم اللہ علیہما اور بہت سے علماء نے یہی معنی اس آیت میں لیے ہیں، اور مراد آیت کی یہ قرار دی کہ حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے قیاس و اجتہاد سے یہ گمان تھا کہ ان حالات میں اپنی قوم کو چھوڑ کر کہیں چلے جانے کے بارے میں مجھ پر کوئی تنگی نہیں کی جائے گی. اور تیسرا احتمال یہ بھی ہے کہ یہ لفظ قدر بمعنی تقدیر سے مشتق ہے جس کے معنی قضاء اور فیصلہ دینے کے ہیں. تو معنی آیت کے یہ ہوں گے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو یہ گمان ہو گیا کہ اس معاملے میں مجھ پر کوئی گرفت اور مواخذہ نہیں ہوگا. ائمہ تفسیر میں سے قتادہ اور مجاہد اور فرا نے اسی معنی کو اختیار کیا ہے. بہرحال پہلے معنی کا تو اس جگہ کوئی احتمال نہیں، دوسرے یا تیسرے معنی ہو سکتے ہیں. دعائے یونس علیہ السلام ہر شخص کے لیے، ہر زمانے میں، ہر مقصد کے لیے مقبول ہے.
وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، یعنی جس طرح ہم نے یونس علیہ السلام کو غم اور مصیبت سے نجات دی، اسی طرح ہم سب مؤمنین کے ساتھ بھی یہی معاملہ کرتے ہیں، جبکہ وہ صدق و اخلاص کے ساتھ ہماری طرف متوجہ ہوں اور ہم سے پناہ مانگیں۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذن نون کی وہ دعا جو انہوں نے بطن ماہی کے اندر کی تھی، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جو مسلمان اپنے کسی مقصد کے لیے ان کلمات کے ساتھ دعا کرے گا اللہ تعالی اس کو قبول فرما دیں گے۔ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين۔ اور زکریا کو جب پکارا اس نے اپنے رب کو، اے رب نہ چھوڑ تو مجھ کو اکیلا اور تو ہے سب سے بہتر وارث۔ اے رب نہ چھوڑ مجھ کو اکیلا، اے رب نہ چھوڑ تو مجھ کو اکیلا اور تو ہے سب سے بہتر وارث۔ پھر ہم نے سن لی اس کی دعا اور بخشا اس کو یحییٰ، اور اچھا کر دیا اس کی عورت کو۔ وہ لوگ دوڑتے تھے بھلائیوں پر اور پکارتے تھے ہم کو توقع اور ڈر سے، اور تھے ہمارے آگے عاجز۔ خلاصہ تفسیر۔ اور زکریا علیہ السلام کے قصے کا تذکرہ کیجئے جبکہ انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ اے میرے رب مجھ کو لا وارث نہ رکھیو، یعنی مجھ کو فرزند دیجئے جو میرا وارث ہو، اور یوں تو سب وارثوں سے بہتر یعنی حقیقی وارث آپ ہی ہیں، اس لیے فرزند بھی وارث حقیقی نہ ہوگا بلکہ ایک وقت وہ بھی فنا ہو جاوے گا، لیکن اس ظاہری وارث سے بعض دینی فوائد اور منافع حاصل ہو جائیں گے، اس لیے اس کی طلب ہے۔ سو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ہم نے ان کو یحییٰ فرزند عطا فرمایا، اور ان کی خاطر سے ان کی بیوی کو بھی جو بانجھ تھیں اولاد کے قابل کر دیا۔ یہ سب انبیاء جن کا اس صورت میں ذکر ہوا ہے نیک کاموں میں دوڑتے تھے اور امید و بیم کے ساتھ ہماری عبادت کیا کرتے تھے اور ہمارے سامنے دب کر رہتے تھے۔ معارف و مسائل۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی خواہش تھی کہ ایک فرزند وارث عطا ہو، اس کی دعا مانگی، مگر ساتھ ہی یہ بھی عرض کر دیا کہ انت خیر الوارثین، کہ بیٹا ملے یا نہ ملے ہر حال میں آپ تو بہتر وارث ہیں۔ یہ پیغمبرانہ رعایت ادب ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی اصل توجہ حق تعالی کی طرف ہونا چاہیے، غیر اللہ کی طرف ان کی توجہ ہو بھی تو اصل مرکز سے نہ ہٹنے پاوے۔ یدعوننا رغبا ورہبا، وہ رغبت و خوف یعنی راحت اور تکلیف کی ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، اور اس کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ اپنی عبادت و دعا کے وقت امید و بیم دونوں کے درمیان رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے قبول اور ثواب کی امید بھی رہتی ہے اور اپنے گناہوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے خوف بھی۔ والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين۔ اور وہ عورت جس نے قابو میں رکھی اپنی شہوت، پھر پھونک دی ہم نے اس عورت میں اپنی روح اور کیا اس کو اور اس کے بیٹے کو نشانی جہاں والوں کے واسطے۔ خلاصہ تفسیر۔
اور ان بیوی مریم کا قصے کا بھی تذکرہ کیجیے جنہوں نے اپنے ناموس کو مردوں سے بچایا، نکاح سے بھی اور ناجائز سے بھی، پھر ہم نے ان میں بواسطہ جبرائیل علیہ السلام اپنی روح پھونک دی جس سے ان کو بے شوہر کے حمل رہ گیا، اور ہم نے ان کو اور ان کے فرزند عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا جہاں والوں کے لیے اپنی قدرت کاملہ کی نشانی بنا دیا کہ ان کو دیکھ سن کر سمجھ لیں کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے، وہ بغیر باپ کے بھی اولاد پیدا کر سکتا ہے اور بغیر ماں اور باپ کے بھی، جیسا کہ آدم علیہ السلام۔ ان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاعبدون وتقطعوا امرهم بينهم كل الینا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ یہ لوگ ہیں تمہارے دین کے سب ایک دین پر، اور میں ہوں رب تمہارا، سو میری بندگی کرو۔ اور ٹکڑے ٹکڑے بانٹ لیا لوگوں نے آپس میں اپنا کام، سب ہمارے پاس پھر آئیں گے، سو جو کوئی کرے کچھ نیک کام، وہ رکھتا ہو ایمان، سو اکارت نہ کریں گے اس کی سعی کو، اور ہم اس کو لکھ لیتے ہیں۔ اور مقرر ہو چکا ہر بستی پر جس کو غارت کیا ہم نے کہ وہ پھر کر نہیں آئیں گے، یہاں تک کہ جب کھول دیے جائیں یاجوج اور ماجوج، اور وہ ہر اونچان سے پھسلتے چلے آئیں اور نزدیک آ لگے سچا وعدہ،
پھر اس دم اوپر لگی رہ جائیں منکروں کی آنکھیں، ہائے کم بختی ہماری، ہم بے خبر رہے اس سے، نہیں پر ہم تھے گنہگار۔ تم اور جو کچھ تم پوچھتے ہو اللہ کے سوائے ایندھن ہے دوزخ کا، تم کو اس پر پہنچنا ہے۔ اگر ہوتے یہ بت معبود تو نہ پہنچتے اس پر، اور سارے اس میں سدا پڑے رہیں گے۔ ان کو وہاں چلانا ہے اور وہ اس میں کچھ نہ سنیں گے۔ جن کے لیے پہلے سے ٹھہر چکی ہماری طرف سے نیکی، وہ اس سے دور رہیں گے، نہیں سنیں گے اس کی آہٹ، اور وہ اپنے جی کے مزوں میں سدا رہیں گے۔ نہ غم ہوگا ان کو اس بڑی گھبراہٹ میں، اور لینے آئیں گے ان کو فرشتے۔ آج دن تمہارا ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، جس دن ہم لپیٹ لیویں آسمان کو جیسے لپیٹتے ہیں تومار میں کاغذ، جیسا سرے سے بنایا تھا ہم نے پہلی بار۔ پھر اس کو دہرائیں گے، وعدہ ضرور ہو چکا ہے ہم پر، ہم کو پورا کرنا ہے، اور ہم نے لکھ دیا ہے زبور میں نصیحت کے پیچھے کہ آخر زمین پر مالک ہوں گے میرے نیک بندے۔ خلاصہ تفسیر، ربط آیات، یہاں تک انبیاء علیہ السلام کے قصص اور واقعات اور ان کے ضمن میں بہت سے اصولی اور فروعی مسائل کا بیان تھا۔ اصول مثلا توحید و رسالت اور عقیدہ آخرت، سب انبیاء علیہ السلام میں اصول مشترک ہیں جو ان کی دعوت کی بنیاد ہے۔ جیسا کہ واقعات مذکورہ میں ان حضرات کی سب کوششوں کا محور توحید حق سبحانہ و تعالی کا مضمون تھا۔ اگلی آیات میں بطور نتیجہ قصص توحید کا اثبات اور شرک کی مذمت کا بیان ہے۔ اے لوگو، اوپر جو انبیاء علیہ السلام کا طریقہ و عقیدہ توحید کا معلوم ہو چکا ہے، یہ تمہارا طریقہ ہے جس پر تم کو رہنا واجب ہے، کہ وہ ایک ہی طریقہ ہے جس میں کسی نبی اور کسی شریعت کو اختلاف نہیں ہوا، اور حاصل اس طریقے کا یہ ہے کہ میں تمہارا رب ہوں تو تم میری عبادت کیا کرو۔ اور لوگوں کو چاہیے تھا کہ جب یہ ثابت ہو چکا کہ تمام انبیاء علیہ السلام اور تمام آسمانی کتابیں اور شریعتیں اسی طریقے کی داعی ہیں تو وہ بھی اسی طریقے پر رہتے، مگر ایسا نہ کیا، بلکہ ان لوگوں نے اپنے دین میں اختلاف پیدا کر لیا۔ مگر اس کی سزا دیکھیں گے، کیونکہ یہ سب ہمارے پاس آنے والے ہیں، اور آنے کے بعد ہر ایک کو اس کے عمل کا بدلہ ملے گا۔ تو جو شخص نیک کام کرتا ہوگا اور وہ ایمان والا بھی ہوگا تو اس کی محنت اکارت جانے والی نہیں، اور ہم اس کو لکھ لیتے ہیں جس میں بھول اور خطا کا امکان نہیں رہتا، اس لکھے ہوئے کے مطابق اس کو ثواب ملے گا۔ اور ہم نے جو یہ کہا ہے کہ سب کے سب ہمارے پاس آنے والے ہیں، اس میں منکرین یہ شبہ کرتے ہیں کہ دنیا کی اتنی عمر گزر چکی ہے، اب تک تو ایسا ہوا نہیں کہ مردے زندہ ہوئے ہوں، ان کا حساب ہوا ہو۔ ان کا یہ شبہ اس لیے غلط ہے کہ اللہ کی طرف لوٹنے کے لیے ایک دن قیامت کا مقرر ہے، اس سے پہلے کوئی نہیں لوٹتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جن بستیوں کو عذاب یا موت سے فنا کر چکے ہیں، ان کے لیے یہ بات بھی امتناع شرعی ناممکن ہے کہ وہ دنیا میں حساب کتاب کے لیے پھر لوٹ کر آویں، مگر یہ لوٹنا دائمی نہیں بلکہ وقت موعود یعنی قیامت تک ہے، جہاں تک کہ جب وقت موعود آ پہنچے گا جس کا ابتدائی سامان یہ ہوگا کہ یاجوج و ماجوج جن کا اب سد ذوالقرنین کے ذریعے راستہ رکا ہوا ہے وہ کھول دیے جائیں گے، اور وہ انتہائی کثرت کے سبب ہر بلندی، ٹیلا اور پہاڑ سے نکلتے معلوم ہوں گے، اور اللہ کی طرف لوٹنے کا سچا وعدہ نزدیک آ پہنچا ہوگا، تو بس پھر یکایک یہ حالت ہو جائے گی کہ منکروں کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، اور وہ یوں کہتے نظر آئیں گے، ہائے ہماری کمبختی، ہم اس سے غفلت میں تھے۔ پھر کچھ سوچ کر کہیں گے کہ اس کو غفلت تو جب کہا جا سکتا ہے کہ کسی نے ہمیں آگاہ نہ کیا ہوتا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم ہی قصوروار تھے۔ حاصل یہ ہوا کہ جب جو لوگ قیامت میں دوبارہ زندہ ہونے کے منکر تھے وہ بھی اس وقت اس کے قائل ہو جائیں گے۔ آگے مشرکین کے لیے وعید ہے، بلا شبہ تم اور جس کو تم خدا کے سوا پوج رہے ہو سب جہنم میں جھونکے جاؤ گے، اور تم سب اس میں داخل ہوگے۔ اس میں وہ انبیاء علیہ السلام اور فرشتے داخل نہیں ہو سکتے جن کو دنیا میں بعض مشرکین نے خدا اور معبود بنا لیا تھا، کیونکہ ان میں ایک معنی شرعی موجود ہے کہ وہ اس کے مستحق نہیں، اور نہ ان کا اس میں کوئی قصور ہے۔ آگے آیت میں
ان الذین سبقت لہم سے بھی اس شبے کو دفع کیا گیا ہے، اور یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اگر یہ تمہارے معبود واقعی معبود ہوتے تو اس جہنم میں کیوں جاتے، اور جانا بھی ایسا کہ چند روزہ نہیں بلکہ سب عابدین اور معبودین اس میں ہمیشہ کو رہیں گے، اور ان کا اس میں شور و غل ہوگا، اور وہاں اپنے شور و غل میں کسی کی کوئی بات سنیں گے بھی نہیں۔ یہ تو دوزخیوں کا حال ہوا، اور جن کے لیے ہماری طرف سے بھلائی مقدر ہو چکی ہے اور اس کا ظہور ان کے اعمال و افعال میں ہوا، وہ لوگ اس دوزخ سے اس قدر دور رکھے جائیں گے کہ اس کی آہٹ بھی نہ سنیں گے، کیونکہ یہ لوگ جنت میں ہوں گے اور جنت دوزخ میں بڑا بعد ہے، اور وہ لوگ اپنی جی چاہی چیزوں میں ہمیشہ رہیں گے، اور ان کو بڑی گھبراہٹ یعنی قیامت میں زندہ ہونے اور محشر کے ہولناک مناظر دیکھنے کی حالت غم میں نہ ڈالے گی، اور قبر سے نکلتے ہی فرشتے ان کا استقبال کریں گے اور کہیں گے یہ ہے تمہارا وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ یہ اکرام کا معاملہ اور بشارت ان کے لیے زیادہ خوشی و مسرت کا سبب ہو جائے گا، اور اگر کسی روایت سے یہ ثابت ہو جائے کہ قیامت کے ہول اور خوف سے کوئی مستثنی نہیں، سب کو پیش آئے گا، تو چونکہ نیک بندوں کے لیے اس کا زمانہ بہت قلیل ہوگا، اس لیے وہ کل عدم ہے، اور وہ دن بھی یاد کرنے کے قابل ہے جس روز ہم نفحہ اولا کے بعد آسمانوں کو اس طرح لپیٹ دیں گے جس طرح لکھے ہوئے مضامین کا کاغذ لپیٹ دیا جاتا ہے، پھر لپیٹنے کے بعد خواہ معدوم محض کر دیا جائے یا نفحہ ثانیہ تک اسی حالت پر رہے، دونوں باتیں ممکن ہیں، اور ہم نے جس طرح اول بار پیدا کرنے کے وقت ہر چیز کی ابتدا کی تھی، اسی طرح آسانی سے اس کو دوبارہ پیدا کر دیں گے۔ یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے، ہم ضرور اس کو پورا کریں گے، اور اوپر جو نیک بندوں سے ثواب و نعمت کا وعدہ ہوا ہے وہ بہت قدیم اور مؤکد وعدہ ہے، چنانچہ ہم سب آسمانی کتابوں میں لوح محفوظ میں لکھنے کے بعد لکھ چکے ہیں کہ اس زمین جنت کے مالک میرے نیک بندے ہوں گے۔ قدامت اس وعدے کی تو اس سے ظاہر ہے کہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، اور تاکید اس بات سے کہ کوئی آسمانی کتاب اس سے خالی نہیں۔ معارف و مسائل۔ وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون۔ اس جگہ لفظ حرام بمعنی ممتنع شرعی کے ہے، جس کا ترجمہ خلاصہ تفسیر میں ناممکن سے کیا گیا ہے، اور لا یرجعون میں اکثر حضرات مفسرین کے نزدیک حرف لا زائد ہے، اور معنی آیت کے یہ ہیں کہ جو بستی اور اس کے آدمی ہم نے ہلاک کر دیے ہیں ان کے لیے محال ہے کہ وہ پھر لوٹ کر دنیا میں آ جائیں۔ اور بعض حضرات مفسرین نے لفظ حرام کو اس جگہ بمعنی واجب قرار دے کر لا کو اپنے معروف معنی نفی کے لیے رکھا ہے، اور مفہوم آیت کا لکھا ہے کہ واجب ہے اس بستی پر جس کو ہم نے عذاب سے ہلاک کر دیا ہے کہ وہ دنیا میں نہیں لوٹیں گے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ مرنے کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اگر کوئی دنیا میں آ کر عمل صالح کرنا چاہے تو اس کا موقع نہیں ملے گا، اب تو صرف روز قیامت کی زندگی ہوگی۔ حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون۔ حتی سابق مضمون پر تفریع و ترتیب کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ آیت سابقہ میں یہ کہا گیا تھا کہ جو لوگ کفر پر مر چکے ہیں ان کا دوبارہ دنیا میں زندہ ہو کر لوٹنا ناممکن ہے۔ اس عدم امکان کی انتہا یہ بتلائی گئی کہ دوبارہ زندہ ہو کر لوٹنا ناممکن اس وقت تک ہے جب تک یہ واقعہ یاجوج ماجوج کا پیش نہ آ جائے، جو قیامت کی قریبی علامت ہے۔ جیسا کہ صحیح مسلم میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم چند صحابہ ایک روز آپس میں کچھ مذاکرہ کر رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دریافت فرمایا کہ کیا مذاکرہ تمہارے درمیان جاری ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ قیامت کا ذکر کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک 10 علامتیں اس سے پہلے ظاہر نہ ہو جائیں۔ ان 10 علامتوں میں خروج یاجوج ماجوج کا بھی ذکر فرمایا۔ آیت میں یاجوج ماجوج کے لیے لفظ فتحت یعنی کھولنا استعمال فرمایا گیا ہے۔
جس کے ظاہری معنی یہی ہے کہ اس وقت سے پہلے وہ کسی بندش اور رکاوٹ میں رہیں گے. قرب قیامت کے وقت جب اللہ تعالیٰ کو ان کا نکلنا منظور ہوگا تو یہ بندش راستے سے ہٹا دی جائے گی. اور ظاہر قرآن کریم سے یہ ہے کہ یہ رکاوٹ سد ذوالقرنین ہے جو قرب قیامت میں ختم ہو جاوے گی، خواہ اس سے پہلے بھی وہ ٹوٹ چکی ہو، مگر ان کے لیے بالکل راستہ ہموار اسی وقت ہوگا. سورہ کہف میں یاجوج ماجوج اور سد ذوالقرنین کے محل وقوع اور دوسرے متعلقہ مسائل پر تفصیلی بحث ہو چکی ہے، وہاں دیکھ لیا جاوے. من کل حدب ینسلون. لفظ حدب ہر اونچی جگہ کو کہا جاتا ہے، وہ بڑے پہاڑ ہوں یا چھوٹے چھوٹے ٹیلے. سورہ کہف میں جہاں یاجوج ماجوج کے محل وقوع پر گفتگو کی گئی ہے اس سے معلوم ہو چکا ہے کہ ان کی جگہ دنیا کے شمالی پہاڑوں کے پیچھے ہے. اس لیے خروج کے وقت اسی طرف سے پہاڑوں ٹیلوں سے امنڈتے ہوئے نظر آئیں گے. انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم، یعنی تم اور تمہارے معبود بجز اللہ کے سب جہنم کا ایندھن بنیں گے. اس آیت میں تمام معبودات باطلہ جن کی ناجائز پرستش کفار کے مختلف گروہوں نے دنیا میں کی سب کا جہنم میں داخل ہونا بیان فرمایا گیا ہے. اس پر یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ ناجائز عبادت تو حضرت مسیح علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام اور فرشتوں کی بھی کی گئی ہے، تو سب کے جہنم میں جانے کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کا جواب حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے دیا ہے کہ ان کی روایت تفسیر قرطبی میں اس طرح ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قرآن کی ایک آیت ایسی ہے جس میں لوگ شبہات کرتے ہیں، مگر عجیب اتفاق ہے کہ اس کے متعلق لوگ مجھ سے سوال نہیں کرتے. معلوم نہیں کہ شبہات کا جواب ان لوگوں کو معلوم ہو گیا ہے اس لیے سوال نہیں کرتے، یا انہیں شبہ اور جواب کی طرف التفات ہی نہیں ہوا. لوگوں نے عرض کیا کہ وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ آیت آپ نے فرمایا کہ وہ آیت انکم وما تعبدون ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو کفار قریش کو سخت ناگوار ہوا اور کہنے لگے کہ اس میں تو ہمارے معبودوں کی سخت توہین کی گئی ہے. یہ لوگ عالم اہل کتاب ابن زبعری کے پاس گئے اور اس کی شکایت کی تو اس نے کہا کہ اگر میں وہاں موجود ہوتا تو اس کا جواب دیتا. ان لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیا جواب دیتے؟ اس نے کہا کہ میں ان سے کہتا کہ نصارہ حضرت مسیح علیہ السلام کی اور یہود حضرت عزیر علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا معاذ اللہ وہ بھی جہنم میں جائیں گے؟ کفار قریش یہ سن کر بڑے خوش ہوئے کہ واقعی یہ بات تو ایسی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتے. اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی جو آگے آتی ہے، ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون، یعنی جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے بھلائی اور اچھا نتیجہ مقدر ہو چکا ہے وہ اس جہنم سے بہت دور رہیں گے. اور اسی ابن زبعری کے متعلق قرآن کی آیت نازل ہوئی، وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ، یعنی جب ابن زبعری نے حضرت ابن مریم کی مثال پیش کی تو آپ کی قوم کے لوگ قریش خوشی سے شور مچانے لگے. لا يحزنهم الفزع الأكبر، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ فزع اکبر سے مراد سور کا نفخہ ثانیہ ہے جس سے سب مردے زندہ ہو کر حساب کے لیے کھڑے ہوں گے. بعض حضرات نے نفخہ اولا کو فزع اکبر قرار دیا ہے. ابن عربی کا قول یہ ہے کہ نفخات 3 ہوں گے. پہلا نفخہ نفخہ فزع ہوگا جس سے ساری دنیا کے لوگ گھبرا اٹھیں گے، اسی کو یہاں فزع اکبر کہا گیا ہے. دوسرا نفخہ نفخہ صعق ہوگا جس سے سب مر جائیں گے اور فنا ہو جائیں گے. تیسرا نفخہ نفخہ بعث ہوگا جس سے سب مردے زندہ ہو جائیں گے. اس کی شہادت میں مسند ابو یعلی اور بیقحی عبد بن حمید ابو شیخ ابن جریر طبری وغیرہ
سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث نقل کی گئی ہے. واللہ اعلم. یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب. سجل کے معنی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے صحیفہ کے منقول ہیں. علی بن طلحہ، عوفی، مجاہد، قتادہ وغیرہ نے بھی یہی معنی بیان کیے ہیں. ابن جریر، ابن کثیر وغیرہ نے بھی اسی کو اختیار کیا. اور کتب اس جگہ بمعنی المکتوب ہے، یا معنی یہ ہے کہ آسمان کو اس طرح لپیٹ دیا جائے گا جس طرح کوئی صحیفہ اپنے اندر لکھی ہوئی تحریر کے ساتھ لپیٹ دیا جاتا ہے. قضا قولہ ابن کثیر وذکرہ فی الروح. سجل کے متعلق دوسری روایات کہ وہ کسی شخص یا فرشتے کا نام ہے، محدثین کے نزدیک ثابت نہیں. آیت کے مفہوم کے متعلق صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز سب زمینوں اور آسمانوں کو لپیٹ کر اپنے ہاتھ میں رکھیں گے. ابن ابی حاتم نے اپنی سند سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ساتوں آسمانوں کو ان کے اندر کی تمام مخلوقات کے ساتھ اور ساتوں زمینوں کو ان کی تمام مخلوقات کے ساتھ لپیٹ کر ایک جگہ کر دیں گے، اور وہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ایک رائی کے دانے کی مثل ہوں گے. ابن کثیر. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. لفظ زبور زبر کی جمع ہے جس کے معنی کتاب کے، اور زبور اس خاص کتاب کا نام بھی ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی. اس جگہ زبور سے کیا مراد ہے؟ اس میں اقوال مختلف ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ ذکر سے مراد آیت میں تورات ہے، اور زبور سے مراد وہ سب کتابیں ہیں جو تورات کے بعد نازل ہوئیں. اور ابن زید نے فرمایا کہ ذکر سے مراد لوح محفوظ ہے، اور زبور سے مراد تمام کتابیں جو انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوئی ہیں. زجاج نے اسی کو اختیار کیا ہے. الارض، اس جگہ ارض سے مراد جمہور مفسرین کے نزدیک ارض جنت ہے. ابن جریر نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے تفسیر نقل کی ہے، اور یہی تفسیر مجاہد، ابن جبیر، اکرمہ، سدی اور ابو العالیہ سے بھی منقول ہے. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قرآن کی دوسری آیت اس کی معید ہے جس میں فرمایا ہے وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ. اور آیت میں جو یہ فرمایا ہے کہ اس ارض کے وارث صالحین ہوں گے، یہ بھی اسی کا قرینہ ہے کہ ارض سے مراد ارض جنت مراد ہو. دنیا کی زمین کے وارث تو مومن کافر سبھی ہو جاتے ہیں، نیز یہ کہ یہاں صالحین کا وارث ارض ہونا ذکر قیامت کے بعد آیا ہے، اور قیامت کے بعد جنت کی زمین کے سوا کوئی دوسری زمین نہیں. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت یہ بھی ہے کہ اس ارض سے مراد عام ارض ہے، دنیا کی زمین بھی اور جنت کی زمین بھی. جنت کی زمین کے تو تنہا وارث صالحین ہونا ظاہر ہے، دنیا کی پوری زمین کے وارث ہونا بھی ایک وقت میں مومنین صالحین کے لیے موعود ہے، جس کی خبر قرآن کریم کی متعدد آیت میں دی گئی ہے. ایک آیت میں ہے ان الارض للہ یورثها من یشاء من عباده والعاقبۃ للمتقین. ایک دوسری آیت میں ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. تیسری ایک آیت میں انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا ویوم یقوم الاشہاد. مومنین صالحین کا دنیا کا معظم معمورہ پر قابل اور وارث ہونا ایک مرتبہ دنیا پہلے مشاہدہ کر چکی ہے. مومنین صالحین کا دنیا کے معظم معمورہ پر قابض اور وارث ہونا ایک مرتبہ دنیا پہلے مشاہدہ کر چکی ہے، اور زمانہ دراز تک یہ صورت قائم رہی، اور پھر مہدی علیہ السلام کے زمانے میں ہونے والی ہے.
إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما تعبدون وإن أدري قريب أم بعيد فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. اس میں مطلب کو پہنچتے ہیں لوگ بندگی والے، اور تجھ کو جو ہم نے بھیجا سو مہربانی کر کر جہاں کے لوگوں پر. تو کہہ مجھ کو تو حکم یہی آیا ہے کہ معبود تمہارا ایک معبود ہے، پھر کیا ہو تم حکم برداری کرنے والے. پھر اگر وہ منہ موڑیں تو تو کہہ دے میں نے خبر کر دی تم کو دونوں طرف برابر، اور میں نہیں جانتا نزدیک ہے یا دور ہے جو تم سے وعدہ ہوا. وہ رب جانتا ہے جو پکار کر کرو اور جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو. وہ رب جانتا ہے جو بات پکار کر کرو اور جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو. اور میں نہیں جانتا، شاید تاخیر میں تم کو جانچنا ہے اور فائدہ دینا ہے ایک وقت تک. رسول نے کہا اے رب فیصلہ کر انصاف کا، اور رب ہمارا رحمان ہے، اسی سے مدد مانگتے ہیں ان باتوں پر جو تم بتلاتے ہو. خلاصہ تفسیر، بلا شبہ اس قرآن یا اس کے جز یعنی سورت مذکورہ میں کافی مضمون ہے ان لوگوں کے لیے جو عبادت کرنے والے ہیں، اور جو عبادت اور اطاعت سے سرکشی کرنے والے ہیں. یہ ہدایت تو ان کے لیے بھی ہے مگر ان میں ہدایت کی طلب نہیں، اس لیے اس کے فائدے سے محروم ہیں. اور ہم نے آپ کو کسی اور بات کے واسطے رسول بنا کر نہیں بھیجا مگر دنیا جہاں کے لوگوں پر اپنی مہربانی کرنے کے لیے. وہ مہربانی یہی ہے کہ لوگ رسول سے ان مضامین کو قبول کریں اور ہدایت کے ثمرات حاصل کریں، اور جو قبول نہ کرے وہ اس کا قصور ہے، اس سے اس مضمون کی صحت میں کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ ان لوگوں سے بطور خلاصہ کلام کے مقرر فرما دیجئے کہ میرے پاس تو موحدین اور مشرکین کے باہمی اختلاف کے بارے میں صرف یہی وحی آئی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تو اس کی حقانیت ثابت ہو جانے کے بعد اب بھی تم مانتے ہو یا نہیں، یعنی اب تو مان لو. پھر بھی اگر یہ لوگ اس کے قبول کرنے سے سرتابی کریں تو آپ بطور اتمام حجت کے فرما دیجئے کہ میں تم کو نہایت واضح اطلاع کر چکا ہوں جس میں ذرہ برابر خفا پوشیدگی نہیں رہی. توحید اور حقانیت اسلام کی اطلاع بھی اور اس کے انکار پر جو سزا ملے گی وہ بھی صاف صاف بیان ہو چکی ہے. اب نہ مجھ پر تبلیغ حق کی کوئی ذمہ داری باقی رہی، نہ تمہارا کوئی عذر باقی رہا، اور اگر اس کے حق ہونے میں
تم کو اس وجہ سے شبہ ہو کہ جو سزا بتلائی گئی ہے وہ مل کیوں نہیں جاتی، تو سمجھ لو کہ سزا کا ملنا تو یقینی ہے، مگر میں یہ نہیں جانتا کہ جس سزا کا تم سے وعدہ ہوا ہے آیا وہ قریب واقع ہونے والی ہے یا دور دراز زمانے میں واقع ہونے والی ہے۔ البتہ اس کا واقع ہونا ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری پکار کر کہی ہوئی بات کی بھی خبر ہے اور جو تم دل میں رکھتے ہو اس کی بھی خبر ہے، اور تاخیر عذاب سے اس کے واقع نہ ہونے کے دھوکے میں نہ رہنا۔ یہ تاخیر کسی مصلحت و حکمت سے ہو رہی ہے، میں نہیں جانتا کہ وہ مصلحت کیا ہے۔ ہاں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ شاید یہ تاخیر عذاب تمہارے لیے امتحان ہو کہ شاید متنبہ ہو کر ایمان لے آویں، اور ایک وقت محدود یعنی موت کے وقت فائدہ پہنچانا ہو کہ خوب غفلت بڑھے اور عذاب بڑھتا چلا جائے۔ پہلا معاملہ یعنی امتحان رحمت ہے، اور دوسرا معاملہ یعنی عمر دراز اور اس کی سہولتیں دینا یہ عقوبت و سزا ہے۔ اور جب ان سب مضامین سے ہدایت نہ ہوئی تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے باذن الہی کہا کہ اے میرے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان فیصلہ کر دیجئے جو کہ ہمیشہ حق کے موافق ہوا کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ عملی فیصلہ فرما دیجئے کہ مسلمانوں سے جو فتح و نصرت کے وعدے ہیں وہ واقع کر دیجئے تاکہ ان پر اور زیادہ حجت تمام ہو جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کفار سے یہ بھی فرمایا کہ ہمارا رب بڑا مہربان ہے جس سے ان باتوں کے مقابلے میں مدد چاہی جائے جو تم بنایا کرتے ہو کہ مسلمان جلد نیست و نابود ہو جائیں گے، یعنی ہم اسی مہربان رب سے تمہارے مقابلے میں مدد چاہتے ہیں۔ معارف و مسائل۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ عالمین عالم کی جمع ہے جس میں ساری مخلوقات، انسان، جن، حیوانات، نباتات، جمادات سبھی داخل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سب چیزوں کے لیے رحمت ہونا اس طرح ہے کہ تمام کائنات کی حقیقی روح اللہ کا ذکر اور اس کی عبادت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس وقت زمین سے یہ روح نکل جائے گی اور زمین پر کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہ رہے گا تو ان سب چیزوں کی موت یعنی قیامت آ جائے گی۔ اور جب ذکر اللہ عبادت کا ان سب چیزوں کی روح ہونا معلوم ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سب چیزوں کے لیے رحمت ہونا خود بخود ظاہر ہو گیا، کیونکہ اس دنیا میں قیامت تک ذکر اللہ اور عبادت آپ ہی کے دم قدم اور تعلیمات سے قائم ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میں اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی رحمت ہوں۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کی بھیجی ہوئی رحمت ہوں تاکہ اللہ کے حکم ماننے والی ایک قوم کو سر بلند کروں اور دوسری قوم جو اللہ کا حکم ماننے والی نہیں ان کو پست کر دوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ کفر و شرک کو مٹانے کے لیے کفار کو پست کرنا اور ان کے مقابلے میں جہاد کرنا بھی عین رحمت ہے جس کے ذریعے سرکشوں کو ہوش آ کر ایمان اور عمل صالح کا پابند ہو جانے کی امید کی جا سکتی ہے۔ واللہ سبحانہ وتعالی اعلم۔ یہاں تک سورۃ الانبیاء مکمل ہوئی۔ حضرت کے ہم برکت کے لیے ایک دفعہ حضرت نے جو تحریر فرمایا ہے اس کے لیے وہ پڑھ لیتے ہیں۔ تم تفسیر سورۃ الانبیاء وللہ الحمد لیلۃ الرابع والعشرین من ذی الحج الحرام 1390 سن ہجری من الہجرۃ النبویہ قبل العشاء وله الحمد اولا واخرا وظاہرا وباطنا وهو المرجو ولا تمام الباقی وما ذلك علیہ بعزیز ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وبرحمتك يا ارحم الراحمين۔